بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا تھا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا، کوئی ضامن لے کر آؤ۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ ضامن کی حیثیت سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ تم نے سچی بات کہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پر تیار ہو گیا۔ لہٰذا ایک طے کردہ مدت کے لیے اسے قرض دے دیا گیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کی تلاش کی تاکہ اس سواری سے دریا پار کر کے اس متعین مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکیں جو ان سے طے ہوئی تھی، اور ان کا قرض ادا کر دیں۔ لیکن انہیں کوئی سواری نہ ملی۔ جب کوئی آس باقی نہ رہی تو انہوں نے ایک لکڑی لی، اس میں ایک سوراخ بنایا، پھر 1000 دینار اور ایک خط ان کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف رکھ دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ دریا پر لے کر آئے اور پھر کہا کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا تھا کہ ضامن کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، اور وہ شخص تجھ پر راضی تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے، تو وہ شخص تجھ پر راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس پر میں سوار ہو کر جاؤں اور اس شخص کا قرض واپس پہنچا سکوں، لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی اور میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے یہ رقم۔ لہٰذا اس نے صندوق کی شکل میں لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے یہی فکر ستا رہی تھی کہ کسی طرح کوئی سواری مل جاتی جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکتا اور اس شخص کا قرض واپس چکاتا، اور دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی صندوق ملا جس میں وہ مال موجود تھا جو قرض لینے والے نے ان کے نام بھیجا تھا۔ ایک دن وہ وہاں آئے اسی تلاش میں کہ شاید وہ شخص آیا ہو یا اس نے مال بھیجا ہو۔ وہاں انہیں وہی لکڑی ملی جس میں مال موجود تھا جو قرض لینے والے نے ان کے نام بھیجا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے خرید لی۔ پھر جب وہ اسے گھر لے کر آئے، اس کو چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دن کے بعد وہ صاحب اپنے وطن واپس پہنچے تو قرض خواہ کے پاس آئے اور دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ بخدا میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی کشتی ملے اور آپ کے پاس آپ کا مال وعدے کے مطابق پہنچا دوں، مگر مجھے نہ کوئی کشتی ملی اور نہ ہی میں آپ کے پاس پہنچ سکا، اور میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا۔ پھر قرض خواہ نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز بھی میرے نام پر آپ نے بھیجی تھی؟ مکروز نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں کہ کوئی سواری مجھے اس کشتی سے پہلے نہیں ملی جس میں آج پہنچا ہوں۔ یہ بات سن کر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنے 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پہ قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید مہلت مانگے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن جو شخص قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ ادائیگی قرض کے لیے یہ دعا بتلائی گئی، جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تم پر جبل احد کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔
ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا اور تو مجھے اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ قرض کی ادائیگی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ سچے دل سے ادائیگی کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔